ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام دعا جو کریم پروردگار بانیاں دا اے پرخلوص تمام اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے تو حاضرین دا اس مقام تے چل کے آمنا خلا کے عالم اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے خداوند عالم مولانا طالب حسین دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرمائے انہاں دے رزق کی خداوند عالم برکت عطا فرمائے انہاں دی جتنی بھی پریشانیاں خداوند عالم دور فرمائے انہاں دی پریشانیاں دے دوری واسطے اپنی پریشانیاں واسطے باواز بلند صلوات چوتھے آقا جن دا نام ہے علی بن الحسین تھوڑا تھوڑا میرے نام بولے سو دے انشاءاللہ سفر کرساں میرے آقا دا نام کیا ہے علی بن الحسین اور میرے آقا دے دو لقب بڑے مشہور ہیں پہلا لقب ہے زین العابدین اور دوسرا لقب ہے سید الساجدین زین العابدین دا کیا مطلب ہے زین آدن زینت نو عابدین آدن عبادت کرن والے نو یعنی کہ ترجمہ ہو گیا عبادت گزارن دی زینت نو علی بن الحسین آدن اور دوسرا لقب ہے سید الساجدین سید آدن سردار نو ساجدین آدن سجدہ کرن عالم یعنی ترجمہ کیا ہو گیا سجدہ کرن والے سردار نو علی بن الحسین آدن اور یقیناً میں اکثر ممرت یاد رہا کہ عبادت مولا کائنات نے بھی کی تھی ایک رات 1000 رکعت نماز پڑھ دیا ایک رات 2000 سجدے دے دیا لیکن سید الساجدین دا لقب حاصل نہیں کر سکے عبادت حسن مجتبی نے بھی کی تھی عبادت حسین شہید بے کربلا نے بھی کی تھی لیکن سید الساجدین دا لقب حاصل نہیں کر سکے اگر پورے آئمہ جو کسی نے سید الساجدین دا لقب حاصل کیتا تو چوتھے امام نے کیتا اور سید الساجدین دے متعلق کیا ہے جو قیامت دا دن ہو سی اور ایک منادی آواز سی این این سید الساجدین کتھے گئے سجدہ کرنے والے دے سردار روایت جملن کہ تمام اولیاء ایک دوسرے دے چہرے والے پاسے ویکھ سن تمام رسول ایک دوسرے دے چہرے والے پاسے ویکھ سن تمام انبیاء ایک دوسرے دے چہرے والے پاسے ویکھ سن نبی اکرم ویکھ سن سارے آئمہ ویکھ سن کہ خالق نے کیسی آواز بلند کی تھی اور کون ہے جڑا سجدہ کرنے والے دے سردار ہے روایت جملے اتنے صفن چیر دے روشن چوتھے امام جدہ صفن چیر تو چوتھے امام حسن نبی اکرم خود اقوات کے تعارف کرے سن آکسن حاضر سید الساجدین اے میرا بیٹا ہے سجدہ کرنے والا سردار یعنی یہ میرا بیٹا علی بن الحسین
سجدہ کرنے والے دا سردار ہے. تو یقیناً اگر ساڈے امام دا یہ لقب ہے تو ساڈا بھی لقب ہونا چاہیے. سان بھی عبادت کرنی چاہیے, سان بھی ائمہ دی سیرت عمل کرنا چاہیے. تو میں اپنے چوتھے آقا دے کوئی فضائل پڑھنا چاہنا. جدہ اہل بیت اطہار دا ایک قافلہ قید ہو کے گیا نا دربار شام وچ, چونکہ اسی بندے ساڑھے ممبران دے زیادہ مولا علی دے فضائل بیان کیتے جانے, امام حسین علیہ السلام دے بیان کیتے جانے. چوتھے آقا دے فضائل کدی کسی بھی نہیں پڑھے, لیکن اگر چوتھے آقا دے فضائل دا میں ادھا مطالعہ کیتا جاوے, میرے چوتھے آقا نے دربار شام میں فضائل دے دریا بہا دیتے. توجہ ہے میرے پاس سارا جدہ اسیر ہو کے آیا نا قافلہ اور دربار شام میں, تو اس نے یزید نے آکیا اپنے ایک خطیب نو بلا کے کہ تو نعوذ باللہ ذالک میرے تے میرے دادے دے فضائل بیان کر اور اہل بیت دے فضائل دے پردے پا. جدو اس نے گلہ کیتی نا اس بیان کیتی اپنے فضائل بیان کیتے, تو اس فضائل دے پائے پردے ادھو میرے چوتھے آقا پیرچ بیڑیاں ہاتھیں ہاتھ گڑیاں, لیکن شجاعت علویہ دا وارث, نہج البلاغہ دی فصاحت و بلاغت دا وارث چوتھے آقا نے روح انور بلند کیتا. فرمایا اے زلی ان اسعد هو الآباد, اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو اس لکڑیاں دے ڈھیر تے میں سجاد بھی کو جا کہا. میرے چوتھے ایتے کلام امام دے کلام دا تھوڑا مطالعہ کرنا. اسی اس کو کیا آدھا ممبر حسین, ممبر رسول, ممبر اسلام, لیکن چوتھے آقا نے ممبر نہیں آکیا. چوتھے آقا نے فرمایا تھوڑی اجازت ہوئے تو انہاں لکڑیاں دے ڈھیر تے کچھ بولا. وہ امام کیا سمجھونا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ لکڑیاں دے ڈھیر اس وجہ تو آکیا کہ جس ممبر دے حق بیان نہ کیتا جاوے وہ ممبر نہیں لکڑیاں دے ڈھیر ہے. فرمایا جس ممبر تے باطل کو حق آکے جاوے, حق کو باطل آکے جاوے, حقیقت تے پردے پائے جاوے, وہ ممبر نہیں ہوندہ, وہ لکڑیاں دا ڈھیر ہوندہ. چوتھے آقا نے پھر جدا کیا نا تھوڑی اجازت ہوئے, اس ٹائم سفیر جڑے بیٹھے ہیں سارے انہاں کے اجازت نہیں دینی. یزید نے بھی آکیا اس کو اجازت نہیں دینے, لیکن جڑے باہر دے ملکاں تو آئے بیٹھے ہیں نا انہاں کیا انصاف دا تقاضا ہے, تیرے خطیب نے جملے پڑھے اس قیدی نو بھی اجازت دے. لیکن یزید آکیا میں اجازت نہ دے سا, اور سفیرہ لے پاسے لے کے آدھا اس قیدی نو تسی نہیں جان دے, اس نو میں جان دا. اتنے تک ممبر تو تلہ نہ لاسی جب تک منت آل سفیان رسوا نہ کر چکا. ہون چونکہ انہوں نے ایک گل کیتی آئی, انہوں نے کہ ایک ترک دا باغی اسی باغی مرا چھوڑیا اور اس دے اہل بیت قید ہو کے ساڑھے کو لائن لوگوں نے سامنے کیونکہ حقیقت دے پردے پایا نا. لیکن جدہ میرے چوتھے آقا نے آ کے ممبر تے بولیا نا, ایک وچو بندہ مجمع چو کھڑا ہویا, جملہ سمیسو جڑے سو ساکر بھی ترک دا باغی سے مرایا, بندہ ایک کھڑا ہویا, اس آکھیا تو تا دا ترک دے بندے اے جڑی عربی بول دا پہ اے مدینے آلی عربی ہے, یہ جڑی گفتگو کر رہے ہیں یہ عربی مدینے آلی ہے. اور میرے چوتھے آقا نے اجازت ملی, میرے چوتھے آقا ممبر تے آئے, اللہ دی وحدانیت نو بیان کیتا نے, رسول دی رسالت نو بیان کیتا نے. اس کے بعد فرمایا نے ایوہ الناس اعطین ستن و فضلنا بسبعین, او دربار شام وچ بہن والوں اللہ نے سن 6 انعام عطا کیتے نا, اور 7 او فضیلتاں عطا کیتیاں جڑیاں کائنات وچ کسے نے عطا نہیں کیتیاں. میرے آقا نے کیڑے 6 انعام بیان کیتے. فرمایا سنو دربار شام میں جبان والوں, اعطین العلم والحلم والسماحت والشجاعت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. فرمایا نے اللہ نے علم اثر 14 عطا کیتا, اللہ نے علم اثر 14 عطا کیتا, اللہ نے سرداری اثر 14 عطا کیتی ہے, اللہ نے سخاوت اثر 14 عطا کیتی ہے, اللہ نے شرفت اثر 14 عطا کیتا. آخری فضیلت تو وہ آئی جو لکھن والا نے لکھیا, جو دربار نے بہڑا لے دے چہرے تے تھپڑا. فرمائے کیڑی فضیلت, والمحبت فی قلوب المؤمنین,
اللہ نے قیامت تک واسطے صاحبان ایمان دے دلیں اسا 14 دی محبت پیدا فرمائی. گویا کہ میرے امام دسا رہے یاد کہ یہ جڑا دربار وچ بیٹھا ہے صاحبان ایمان نہیں ہے، اس دے حوالی صاحب ایمان نہیں ہے. اگر صاحب ایمان ہونا اسی کڑیاں پا کے کیوں آئیے اپنی فضیلت بیان کرن دے بعد پھر وہ جڑے 7 فضائل فرمائے نے، فرمایا اللہ نے وہ 7 فضائل اسا 14 کیڑے عطا کیتے. درباری شام میں جو کے سارے درباریاں لے پاس لے کے فرمایا نے، فرمایا پہلی فضیلت ومن النبی المختار محمد. او جڑا بے کے دربار میں آدھا بیٹھا، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی وحی نہیں آئی، انہاں لے پاس لے کے آدھا محمد اس دا نانا نہیں، میں کہ دا نانا ہے. میں محمد اس دا نانا نہیں، میں قیدی دا نانا ہے. دوسری فضیلت فرمایا ومن الصدیق. اتنے رکے میں جملہ آخر ساسا میں یاد رانا کہ چوتھے آقا نے فضیلت بیان کی تھی اور میں یاد رانا القاب چوری ہو گئے، وگرنہ نبی نے علی دے کندھے تے ہاتھ رکھ گیا کیا یا علی فاروق اعظم تو ہے یا علی صدیق اکبر تو ہے. یہ جملہ میرے چوتھے آقا نے دربار شام میں جا کیا فرمایا ومن الصدیق، صدیق اکبر میرا دادا علی ہے، کوئی اور نہیں. فرمایا صدیق اکبر میرا دادا علی ہے، کوئی اور نہیں. تیسری فضیلت بیان کی تھی فرمایا ومن الطیار. فرمایا جنت وچ ملائکہ نال پرواز کرن والا جعفر طیار بنو امیہ دا فرد نہیں، بنی ہاشم دا چشم و چراغ. فرمایا چوتھی فضیلت ومنا اسد اللہ، اللہ دے لشکر دا شیر جناب حمزہ. فرمایا ساڈے گھرانے دا فرد ہے، بنو امیہ دا فرد نہیں. فرمایا ومنا اسد رسول. فرمایا رسول دے لشکر دا شیر میرا دادا علی ہے، کوئی اور نہیں. آخری 2 کیڑیاں فضیلتہ بیان کیتے نے. فرمایا ومنا سبتا هذه الامہ. اللہ نے رسول دی نسل دا 2 شہزادے جو انتخاب کیتا. فرمایا حسن میرا چاچا ہے، حسین میرا بابا ہے. اے فضیلتہ بیان کرن دے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فقد انباتہ بحسبی و نسبی. فرمایا او دربار شام وچ بان والوں جڑے میں جان دے ہو او تا جان دے ہو، جڑے نہیں جان دے آؤ میں دساں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے. میری گفتگو دی سمجھ آ رہی ہے نا سارے بات؟ فرمایا میں قیدی دساں جو میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے. میرے آقا نے کیا تعارف کرایا؟ فرمایا انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، انا ابن من صدا بملائکۃ سبا. فرمایا فرزند مکہ میں ہاں، فرزند مینا میں ہاں، زمزم دا وارث میں ہاں، صفا دا وارث میں ہاں. فرمایا میں اس دا پتر ہاں جے ایک رات مسجد حرام تو لے کے مسجد معراج دا شرف معراج عطا کیتا. فرمایا میں اس دا پتر ہاں جس دے بابا نے حقیقی مانت حضرت اسود کو نسب کیتا. فرمایا میں اس دا پتر ہاں انا ابن من صدا بملائکۃ سما، جے چوتھے آسمان تے ملائکہ نماز پڑھائی. پھر فرمایا کہ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ دا فرزند. پھر تعارف کراؤں کے بعد فرمایا انا ابن علی المرتضیٰ. فرمایا میں علی مرتضیٰ دا فرزند. کون علی؟ فرمایا من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس علی مرد مجاہد دا پتر ہاں جے عرب دے سرداراں دی نک نو زمین تے رگڑ کے لا الہ الا اللہ پڑھ پایا. پھر فرمایا کہ اہدی عقبی شاجری مہادری. فرمایا میں اس علی دا پتر جڑا احد دا فاتح، جڑا خندق دا فاتح، جڑا خیبر دا فاتح. فرمایا ہر میدان وچ میرا دادا علی شیر نظر آندا. پھر فضیلتہ اپنے دادے دا بیان کرن دے بعد فرمایا انا ابن من لم یکفر بطرفت عین. فرمایا میں اس علی دا پتر ہاں جے آنکھ جھپکن دی دیر وچ ذات توحید دا انکار نہیں کیتا. گویا کہ میرے چوتھے آقا دسارے یاد میں اس علی دا پترا جے آنکھ جھپکن دی دیر ذات توحید دا انکار نہیں کیتا. تسی انہاں دے پتر بیٹھے ہو، کوئی 60 سال پتر دا پجاری،
کوئی 70 سال وقت دا پجاری کہ کلمے پیچھے پڑھے لا الہ الا اللہ کہ جان بچاؤن واسطے پڑھے لا الہ الا اللہ ساریاں فضیلتاں بیان کرن دے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا علمن فاطمہ الزہراء فرمایا میں فاطمہ زہرا دا فرزند فاطمہ زہرا دی عظمت بیان کی تھی اور یقیناً میرے دوستوں بڑی عظمت ہے بڑا مقام ہے آئمہ دا سنیبین دی سیرت دے عمل کرنا چاہیے یقیناً میری آقا ذاتی دے ایک مقام کہ کیا فرمایا نبی اکرم نے جدے متعلق فرمایا کہ الفاطمہ بضعۃ منی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے فرمایا جے فاطمہ نے اذیت دیتی گوئے کہ اس نے میں محمد نو اذیت دیتی فرمایا جے فاطمہ نے راضی کیتا اس نے میں محمد نو راضی کیتا تعارف کراؤن دے بعد نبی اکرم نے کیا فرمایا فاطمہ میرا رسول دا حصہ ہے گوئے کہ پورا کردار محمد رسول اللہ کیونکہ ایام فاطمیہ میرے دل چاندے جملے اپنی آقازادی دے بیان چکر رہا ہوں تو یقیناً میرے دوستوں رسول اکرم جس مقام تے بھی اپنی بیٹی نوے دیا نہ خود اٹھ کے استقبال کر دیا کہ کر دیا اٹھ کے استقبال کر دیا اور لوگاں دس دیا کہ میری فاطمہ کیڑی عظمت دی مالک ہے میری فاطمہ دا کتنا مقام ہے اور یقیناً میرے دوستوں قصاص نسائی کے اندر بھی لکھیا جو فاطمہ زہرا نال کتنی محبت ہے نبی اکرم نو اور اس نے لکھیا جناب عائشہ صدیقہ تو روایت کی تھی اس نے کیا انہوں نے روایت کی تھی کہ میری پوری زندگی دا خلاصہ اور نچوڑ یہ بات ہے جو نبی اکرم مردے جو سب نالوں زیادہ محبت مولا علی نال کر دیا اور فرمایا عورتیں جو سب نالوں زیادہ محبت فاطمہ زہرا نال کر دیا کتنی عظمت کتنا مقام اور اس مقام دے میری آقازادی دے متعلق اور او دے نظر رکھتے ہویا بہار الانوار دے اندر قبلہ باقر مجلسی نے بہت خوبصورت جملے لکھے مولا کائنات دی فضیلت ہے اس نے لکھا جو نبی اکرم خطبہ ارشاد فرما رہے اور اچانک اس محفل از داخل علی بن ابی طالب جو مولا کائنات اس محفل چاہے توجہ ہے میرے پاس سے جس سے ملامہ صاحب ہونا میں ممبر چھوڑ دینا انہیں دیوتا تک زامت دیسا اور تزار درمیان حسین ہوسا کہ لکھ دیں جو از داخل علی بن ابی طالب جو اچانک اس محفل مولا کائنات آگئے جد نبی اکرم نے مولا کائنات نے ڈٹھا نا فقام الیہ رسول اللہ رسول اکرم اپنی جگہ تے کھڑے ہو گئے اٹھ کے مولا کائنات نے استقبال کیتا استقبال کرنے کے بعد مولا کائنات فتانہ کو گلے لگایا فقبل بین عینیہ علی دی پیشانی تے بوسہ دیتا اور پھر مولا کائنات کو اپنی دائی جاننے بٹھایا عباس بن مطلب روایت کرتا جو میں پوچھیا نبی اکرم کو اتحبو ھذا کیا تھوڑی علی نال محبت ہے نہیں بولے نہیں تو سارے احباب کہ فرمایا کیا تھوڑی علی نال محبت ہے تو جناب رسول کائنات نے فرمایا میری علی نال کیا محبت ہے میرا اللہ میرے تو زیادہ علی نال محبت کرتا ہے فرمایا میری کیا محبت ہے میرا اللہ میرے تو زیادہ علی نال محبت کر دے اور یقیناً اگلے جملے کتاب میں موجود نہیں چونکہ میں ایک طالب علم نے اس کے اندر عرض کر سا کہ عبداللہ ابن عباد نے جب ڈٹھو سی یقیناً اوڑے ذہن اس سوال پیدا ہوئے ہو سی کہ نبی دے رشتہ دار تو ہو رہی ڈھیر سارے تعلق والے ہو رہی ڈھیر سارے لیکن علی نال اتنی محبت کیوں علی نال اتنا امتیازی سلوک کیوں شاید انہوں نے ذہن یہ سوال اٹھے ہوئے اور رسول اکرم نے انہیں سوال کو بھاپ لے ہوئے اور انہوں نے سوال کا جواب دے نبی اکرم نے فرمایا ہوئے شاید تھوڑے ذہنی سوال ہوئے جو علی نال اتنی محبت کیوں فرمایا سنو ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ کہ اللہ نے ہر نبی دی ذریت نو اس نے اپنے صلبے چ رکھیا و ذریت نی صلبے علی جنا اللہ نے میں نبی دی ذریت نو صلبے علی چ رکھیا اس وجہ تو اتنا امتیازی سلوک اتنی محبت مولا کائنات یقیناً مولا
مولا کائنات دی محبت کیونکہ زہرا جناب زہرا نال عقد ہویا اور پھر اس موضوع تے بھی نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر کائنات وچ علی نہ ہوندے میری فاطمہ دے برابر دا کوئی مرد نہ ہوئے میری فاطمہ دی کوئی ہمسری نہ کر سکتا اور اس موضوع تے نبی اکرم نے فرمایا مولا کائنات اور بی بی دی محبت نو ویکھ دویا فرمایا یا علی ثلاث فضائل علی بن ابی طالب لا شریک لا اللہ نے میرے بھرا علی نو ترے ایسے فضائل عطا کیتے جڑے کائنات وچ کسی نے عطا نہیں کیتے بڑا بور ہو کے سن دے پے ہو پریشان ہو گئے ہو سارے مولا کائنات دے فضائل نہ مجمع چھت نہ لگتا لیکن تو سیوتھی بہ گو یہ تھوڑی جی سردی محسوس نہیں کرنی چاہیے یقیناً اپنے آپ کو بڑا کھل کے مولا علی دے فضائل سنے کرو تو کہ فرمائے نے یا علی اللہ نے تین ترے فضائل ایسے عطا کیتے جڑے کائنات وچ کسی نے عطا نہیں کیتے فرمایا کہڑے فضائل فرمایا پہلا فضائل مولدہ کعبہ فرمایا اللہ نے علی نو جائے ولادت کعبہ عطا کی تھی جڑے کائنات وچ کسی نے عطا نہیں کی تھی اور میرے دوستوں یہ بھی کائنات وچ اللہ نے سن عظمت عطا کیتی ہے سن شرف عطا کیتے جو علی جیسے امام عطا کیتا علی نو کعبے وچ بھیج کے دسیا جو یہ تھوڑے ہی سردار ہے جڑا کعبے وچ آ سکدا باوگرنہ دوسرے دے سردار تک کچھی مسجد وچ بھی نہیں آ سکتے اور مولا علی دی اس خانہ کعبہ دی ولادت تے بھی راوی نے بڑے خوبصورت جملے لکھے کتاب نے لکھا کہ مولا دی ولادت ہوئی ہے اور مولا دی والدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ دے قریب گئے توجہ ہے میرے پاس ہے خانہ کعبہ دے قریب گئے دو روایتیں ملدیاں پہلی روایت ملدی ہے جو میری آقا زادی نے دیوار کعبہ تے ہاتھ رکھیا دوسری روایت ملتی ہے جو میری آقا زادی نے اپنی پشت مبارک کو کعبہ نال مس کیتا اور پھر کوئی دعا دے جملے پڑھے میری آقا زادی نے کہ فرمایا الہی آمنت بکا بکتبکا برسولکا و باولیائکا و باوصیائکا میرے اللہ میں تیرے تے یقین رکھ دیاں تیرے نبیت یقین رکھ دیا تیرے رسولت یقین رکھ دیا تیرے آئمت یقین رکھ دیا تیری کتابت یقین رکھ دیا میں توریت یقین رکھ دیا میں زبور یقین رکھ دیا انجیل تے قرآن یقین رکھ دیا اور قرآن تے یقین رکھ دیا راوی آدھے جنا بی بی ان جملے تے پہنچی ہے نا بی بی نے حق دعا دے بلند کی تین پھر فرمائے بحق مولود اللذی فی آشائی فرمائے اس بچے تے بھی یقین رکھ دیا جنا میری شکم دے اندر توجہ کر سے بی بی اس جملے تے پہنچی راوی آقا میں ویدہ رہا جدا بی بی نے اپنے مولود دا واسطہ دیتا دیوار کعبہ وچ دراڑ آ گئی علی دی ماں کعبہ دے اندر چلی گئی اے تو میں رک ایک جملہ سمجھے ستوان تاکہ سارے احباب سمجھ جاؤں اسی بیٹوں نے امام بارگاہ دے اندر میں خطاب کر رہا تسی ویکھ رہے ہو بیٹے سن رہے ہو ہونی نالی تی دیوار دراڑ آوے دیوار اگر پھٹ جاوے انصاف دا تقاضا کیا ہے ایسے سارے نس وساں اسی سارے بھج وساں اسی آگنا جو کوئی حادثہ ہو گیا یہ دیوار ساڑھے ہوتے گر پوسی امام بارگاہ سارا ساڑھے ہوتے گر جاسی لیکن انصاف دا تقاضا بندہ سی سارے دوڑ وساں لیکن جدا کعبہ دی دراڑ آئیے نا دیوار کعبہ ڈھان لگیے نا انصاف دا تقاضا بندہ کہ فاطمہ بنت اسد پچھا ہٹنا میں جا کے بندہ فاطمہ بنت اسد انصاف دا تقاضا جو پچھا ہٹوا لیکن پچھا کیوں نہیں ہٹے ڈرے کیوں نہیں عجب نہیں علی دی ماں سن جواب دے وے میں کسے فرار دی ماں نہیں میں حیدر کرار دی عجب نہیں علی دی ماں سن جواب دے وے میں کسے فرار دی ماں نہیں میں کسے بھجڑ آلے دی ماں نہیں میں حیدر کرار دی ماں اور یقیناً میرے دوستوں عظمت میں پہلے آکے ساڑھے ہی شرف ہے اس سے پہلے کتابوں اٹھا کے دیکھ لو ایک اور بی خانہ کعبہ گئی آئی لیکن خالق دی آواز آئی ہے چلی جا اے بچے پیدا کرن دی جگہ نہیں اے بیت المقدس ہے جناب مریم بھی گئے ہاں لیکن خالق دی آواز آئی ہے تسی چلے جاؤ لیکن عجیب ماجرا وہ دے خالق ہٹا رہا یہ دے خود آواز دے کے بلا رہا کتاب شاید بڑے پیارے جملے لکھیں شاید لکھیں کہ جناب مریم کو ہٹایا گیا جناب علی دی ماں کو خانہ کعبہ بلایا گیا اس دا ماجرا کیا ہے اس نے جا کے سوال کیتا بی بی دے بی بی تسی دسو جو عیسیٰ دی ماں تا ہٹایا گیا
تھوان بلایا گیا یہ میں فرق کیا ہے شاعر نے قلم اٹھایا انشاءاللہ میرے جملے نے تائید کر سو شاعر نے بڑے پیارے جملے لیکن بی بی نے فرمایا وہ تھی عیسیٰ کی ماں میں ہوں حیدر کی ماں کیا فرمایا وہ تھی عیسیٰ کی ماں میں ہوں حیدر کی ماں وہ ہٹائی گئی میں بلائی گئی اپنے ایب ایگ آنگن میں بیٹھی تھی وہ اس کو آواز دے کر نکالا گیا میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا فرمایا عیسیٰ دی ماں قابض کر دی کیا وہ ہلاتی شجر اس سے گرتے تمر اس کا بیٹا یہ 3 دن تک کھاتا رہا میں 3 دن خدا کی مہمان بنی میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا میں 3 دن خدا کی مہمان بنی میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا جملے یاد ہے نا پہلی فضیلت مولد ہو کعبہ اللہ نے علی نو جائے ولادت کعبہ عطا کی تھی فرمائے دوسری کیڑی فضیلت فرمائے زوجت ہو فاطمہ اللہ نے علی نو بیوی فاطمہ جیسی عطا کی تھی اور یہ میں جملے عرض کر دے وہاں کہ فاطمہ دی فضیلت نبی فاطمہ دی فضیلت ہے کہ فرمایا کہ پہلے میں جملہ عرض کی تھی کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوندے میری فاطمہ دے برابر دا کوئی مرد نہ ہوتا اتن میں تم سنینا قرآن مجید دی آیت سورہ نساء خالق کی کائنات ارشاد فرما رہا الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ بڑے غور نال سنو قرآن کی آیت ہے مرد ہوندا ہے حاکم عورت ہوندی ہے محکومہ وہ نبی نے جملہ یاد رکھنا کہ اگر علی نہ ہوندے میری فاطمہ دا برابری کوئی مرد نہ کر سکتا اگرچہ اولو العظم پیغمبر بھی نہ کر سکتے قرآن کے آخر الرجال قوامون علی النساء والرجال علیہن درجہ قرآن دے مرد ہوتا ہے حاکم عورت ہوندی ہے محکومہ بھئی قرآن دی روح علی ہو گیا حاکم فاطمہ ہو گئی محکومہ نبی نے کہ فرمایا اگر علی نہ ہوندے میری فاطمہ دے برابر دا کوئی مرد نہ ہو گیا بھئی قرآن دی روح علی ہو گیا حاکم فاطمہ ہو گئی محکومہ میں ادھر عقل دا اندہ اپنا علاج کر جے دی محکومہ دی برابری اولو العظم پیغمبر نہیں کر سکتے اس نے حاکم دی برابری پتہ دا پجاری کے بھی کر سکتے تیسری فضیلت فرمایا جیسے بیٹے اللہ نے علی نو عطا کی تین کائنات کسے عطا نہیں کی ایسے بیٹے جنہ دے متعلق ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ کہ میرے حسن حسین جوانان جنت سردار اور یقیناً میرے دوستو سن آخری جملے اس دین تے بڑا خرچ ہوئے ازاداروں اس دین دی قدر کیتی کرو علامہ صاحب آگے میں زیادہ نہیں بٹھونا چاہنا 2 یا 3 جملے میں ادھران اس دین دی قدر کیتی کر اس دین نو بچاون واسطے ازاداروں حسین دا سر لگے زینب دی چادر لگی ہے بڑے غور نال ازادرون دین دی خاطر زینب نے اپنی چادر قربان کی دیئے اپنی چادر لٹا چھوڑی نے لیکن بھرا دا دین بچا لیا میری آلیہ نے اور ازادروں بڑیاں مصیبت آئیاں اس دین نو بچاون واسطے اہل بیت تے میں ادرانا تھوڑے بھی علاقے دی رسم میں جدہ کسے بہن دا بھرا مر ویندہ ہے نا تے انہوں پتہ لگ ویندہ ہے جو میرا بھرا اس دنیا تو ٹر گئے ازادرو ہاتھ دی رکھی ہوئی شے بھول ویندیے دروازے بند کرنے بھول ویندیے ادھے ٹر ہوندیے جدے بھرا دی نگری ہوندیے تے ازادر جدہ بھرا دی نگری دے قریب ہوندیے نا تے جدے لوگ تھوڑے اور میرے علاقے دی رسم شریف لوگ جدے ہوندے وہ آدھیں یا راہ چھوڑ دو غریب دی بہن آ گئی ہے ازادروں حسین دی بہن بھی آئیے بھرا دی لاش دے لیکن عجیب حالت چاہیے ہاتھ کڑیاں پائیاں ہویاں انجھے علی دی ازادروں پتھرہ دے ڈھیر دے آکے کھڑیے آدھی کلثوم لتھا تے تھیاں اللہ جانے نظر نہیں آتا ازادروں انجھے بھرا نظر آیا سوال کر کے آدھی کیا مدینے آلہ حسین تمہیں
کیا مہر نبوت دے سوار ہون والا حسین تو ہے؟ حسین اگر تو ہے تو میرے نال بول، بہن قیدی ہو کے آئی، بہن رسیاں پا کے آئی کھڑی گئی، آزاد نے بھرا دی لاش تے آئیے۔ حسین دی حالت ڈٹھی اس نا، پر آزاد رو منہ پھر گیا اس مدینے والے پاسے، رو کے آدھی یا جدہ صلی علیکہ ملیک السما، او میرے نانا تیرے دیتا آسمانی ملائکہ صلوات پڑھ دیان، حاضر حسین بالعرا، آکے ویکھنا اے تیرا حسین ہے جدے جوڑ تھوٹ گئن، جدے سر نال کوئی نہیں۔ اللہ من پھر میں آزاد رو ہر بہن دی حسرت ہوں دیئے، وہ بھرا دی لاش دے ہوں دیئے، بھرا دے ہاتھ چون دیئے، بھرا دے رخسارہ تے بوسے دے دیئے، جس بہن تو ڈھیر محبت ہوئے نا بھرا نال، آزاد رو وہ بھرا دے سینے تے بوسے دے دیئے، آزاد رو آئیے علی دی دی، بھرا دی لاش تے آکے ترے بین کی تن علی دی دی، بی بی آدھیے اریدو انہو قبل وجہاک، آدھیے اممہ دا جایا میرا دل تا چاندہ تیرے رخسار چمہ، رو کے آدھیے اممہ دا جایا تیرا سر نال کوئی نہیں، آزاد دعا میں کر کے آدھیے اریدو انہو قبل یدیک، اممہ دا جایا میرا دل تا چاندہ تیرے ہاتھ چمہ، رو کے آدھیے تیرے ہاتھ نال کوئی نہیں، تیری کنگلی نال کوئی نہیں، آزاد رتیا وین کر کے آدھیے اریدو انہو قبل صدراک، اممہ دا جایا میرا دل تا چاندہ تیرا سینہ چمہ، رو کے آدھیے قادر زو صدراک، تیرے سینے تے گھوڑے بھج گئے، تیرے سینے دیا ہڈیاں کٹ دیا ہڈیاں نا، کرو سوال کوئی جا چمیے یا کوئی نہ، لکھنا نہ لکھ دے، او جا چمیے جڑی نانا رسول نہ چم سکا، جڑی جا بابا علی نہ چم سکا، جڑی جا ماں زہرا نہیں چم سکی، کیڑی جا وازا فما آلا نہریا، اپنے تسے نہ پھرا دی کٹیوں یا رگا تے رکھے نا، رو کے آدھی آئی اے نانے محمد دبو سیا، اے باپ علی دبو سیا، اے ماں زہرا دبو سیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔